دیکھیں، اگر اپنے ملک کو میں نے خراب کیا ہوتا تو مجھ پر یہ اعتراض بنتا نا؟ کیا خیال ہے؟ پھر تو یہ اعتراض بنتا کہ میں نے خراب کیا ہو. تو ہم اپنے ملکوں میں بھی بیان کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی بیان کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے، جب بھی آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ پہلے سوچ کے جاتے ہیں کہ میں نے اس سے لینا کیا ہے، میں اس کے پاس کیوں جا رہا ہوں. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ کے کڈنی میں پین تھا، اتفاق سے وہ ڈاکٹر نکلا مسلم لیگ کا، آپ تھے پی ٹی آئی کے، اور آپ نے اس سے مناظرہ شروع کر دیا، بحث مباحثہ شروع کر دی، اور دوا لیے بغیر واپس آ گئے. تو کوئی عقل مندی کا کام ہوگا؟ تھوڑا سا جواب دینا. لوگ کہیں گے بھائی صاحب تم علاج کے لیے گئے تھے، گردوں میں تمہارے پتھری تھی، پین تھا، سیدھا سیدھا وہ کام جو جس کا وہ ایکسپرٹ ہے وہ کام اس سے کرا کے واپس آ جاتے. تمہیں کیا لینا دینا؟ اب انڈینز بھی یہاں بیٹھے ہوئے، ان کو کیا پتا جے یو پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کیا ہوتے ہیں؟ انڈین بیچاروں کو نہیں پتا ہوگا. کبھی خوشبو لگا کے پاکستان آئے تو یہ بہت بڑی جنگ ہے، اب باقی ساری جنگوں کو بھول جاؤ گے. تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، یہ باتیں نہیں کریں گے آپ وہاں جا کے، یہ آپ کسی سیاستدان سے کریں گے. تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں علماء سے کیا لیا جاتا ہے، کیا ان سے سیکھا جاتا ہے. اگر وہ علم علماء کے پاس ہے تو بیٹھے ان کے پاس، چاہے وہ پاکستان سے آئیں، چاہے افغانستان سے آئیں، چاہے جاپان سے آئیں. آپ ان سے لینے کیا جا رہے ہو؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو آپ ہلکا نہ لیں. دیکھیں، اگر آپ کے کڈنی میں پین ہے، وہ پین آپ کو محسوس ہوگا، آپ کو درد محسوس ہوگا، تو آپ کے دل میں کڈنی کے اسپیشلسٹ کی ویلیو بھی ہوگی، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ سکھ ہو. اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ بھاگتے پھریں گے، یار میرے گردوں کو کوئی ٹھیک کر دے یار. کوئی کہے وہاں ایک ہے گردوں کا اسپیشلسٹ لیکن وہ کرسچن ہے، آپ کہیں گے بھائی میں نے کیا لینا دینا اس کے مذہب سے یار، مجھے گردوں کا پین میرا ختم کروا دے کسی طریقے سے کوئی. تو جس کو پین محسوس ہوگا اس کے دل میں ڈاکٹر کی اہمیت ہوگی. جس کو پین ہی فیل نہیں ہو رہا وہ فضول بحثوں میں لگ جائے گا. ایک پین ایسا ہے جو ہم سب کو ہونا چاہیے، لیکن ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ وہ پین اب ہمیں فیل ہونا بند ہو گیا ہے. جیسے کسی کو گردوں ہی کا درد ہو اور اتنا زیادہ ہو کہ وہ یوز ٹو ہو گیا ہو، وہ سمجھتا ہو کہ سبھی کو ہوتا ہے. ایک آدمی لنگڑوں میں پیدا ہوا، لنگڑا تو سمجھتے ہیں نا، انگلش میں لنگڑے کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ میرا خیال ہے لنگڑے تو سمجھتے ہی ہوں گے، اتنا نہیں بھولے ہوں گے. ٹھیک نا؟ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لنگڑا. ٹھیک ہے، فی الحال لنگڑا ہی ہے. تو اب ایک آدمی اگر لنگڑوں میں پیدا ہوا، ایسی جگہ پیدا ہوا جہاں کسی کی بھی دو ٹانگیں نہیں ہیں، سب کی ایک ٹانگ ہی ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو معذور سمجھے گا؟ اسے یہ فکر ہوگی کہ میں کوئی لکڑی کی ٹانگ لگوا لوں یا کوئی آپریشن کر کے اپنے گھٹنوں کو صحیح کر لوں، میں دو پاؤں پہ بھاگنا شروع کر دوں؟ اسے یہ محسوس ہوگا، یہ ضرورت محسوس ہوگی؟ بالکل بھی نہیں. اس لیے کہ اس نے اپنے چاروں طرف دیکھے ہی سارے معذور لوگ ہیں. جو چیز انسان جس ماحول میں پلتا ہے، بڑھتا ہے، جو چاروں طرف اس کو ماحول نظر آتا ہے، وہ اس ماحول کا عادی ہو جاتا ہے. اب دیکھیں، یہاں کا تو مجھے نہیں پتا، ہمارے ملک میں شوگر نارمل ہے، 40 سال کے بعد بلڈ پریشر نارمل ہے، موٹاپا نارمل ہے. اب کوئی 50 سال میں بھی اگر دبلا پتلا ہوگا، لوگوں کو وہ ایب نارمل لگ رہا ہوتا ہے. پرسوں کی بات ہے، ایک صاحب مجھے ملے، آپ کی ایج کتنی ہے؟ میں نے کہا 50. کہہ رہے اتنے دبلے کیوں ہیں آپ؟ پھر دوسرے کو کہنے لگے 4 شادیوں کی ٹینشن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. میں نے کہا میں نارمل ہوں، آپ بھائی کسی اور ٹریک پہ چل رہے ہو. میں نے کہا ایک کی وجہ سے آپ ایسے ہو. خیر میں مذاق کر رہا ہوں، اس کو سیریس نہ لیں، بیان خواتین بھی سن رہی ہیں. تو کیونکہ انہوں نے طنز کیا نا، طنز کے جواب میں تو طنز بنتا ہے نا. کہتے ہیں یہ تو ٹینشن کی وجہ سے آپ ایسے ہو.
تو ہمارے ہاں یہ نارمل ہے، حالانکہ بھائی اور حقیقت میں یہ نارمل نہیں ہے. تو کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں، نارمل نہیں ہوتی. کچھ چیزیں نارمل ہوتی ہیں، کامن نہیں ہوتی. وینکوور میں ایک ڈاکٹر ہیں ہڈیوں کے، انہوں نے مجھے بتایا کہ انسان کو 60 سال میں ایسا ہونا چاہیے، یعنی وہ ڈاکٹر کیا نام ہے ان کا، گوہر، وہ ایسی ہڈی ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا یہ ہے نارمل، لیکن کامن یہ نہیں ہے. کامن ہے سب 60-70 سال میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یہ نارمل نہیں ہے، سوری یہ نارمل ہے، سوری یہ نارمل نہیں ہے، کامن ہے. تو دیکھیں ایک پین جو سبھی کو ہو رہا ہو تو وہ کامن بن جاتا ہے، حالانکہ وہ نارمل نہیں ہوتا، لیکن کامن ہونے کی وجہ سے ہم اسے نارمل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. مشرکین مکہ میں ہر شخص بت پرست تھا سوائے 2-4 کو چھوڑ کے، تو وہ بت پرستی کو نارمل سمجھنے لگے، حالانکہ وہ کامن تھی. نارمل بولے نا، بہت زیادہ میں ریاضی کے سوالات میں آپ کے کیا مثالیں لے کے بیٹھ گئے مفتی صاحب، قرآن و سنت بیان کرو. دیکھیں قرآن و سنت کو بیان کرنے کے لیے نا کچھ تمہید ہوتی ہے تھوڑی سی، پھر وہ سمجھ میں آتا ہے. ابھی وہ دور گیا، میں ڈائریکٹ آپ کو بتاؤں یہ مت کرو یہ کرو، وہ پرانا زمانہ تھا. ابھی دماغ میں بٹھانا پڑتا ہے. پہلے جو کھوپڑی شریف ہے نا، اس میں پہلے پرانے سافٹ ویئر نکالنے پڑیں گے، نئے سرے سے ونڈو انسٹال ہوگی اس کے اندر، پرانی اڑانی پڑے گی. اینٹی وائرس سے کام نہیں چلے گا، یہ ری انسٹال ہوگی. پرانے جو نظریات ہیں، جو ٹورنٹو میں آپ اتنے عرصے سے، کوئی 30 سال کوئی 35 سال، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے سے کام نہیں چلے گا. پورا دوبارہ نئے سرے سے نیا سافٹ ویئر ڈالنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے دنیا کی چمک دھمک کتنی دیکھی ہے. ہمیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے مسجد جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گھر سے نکلتے ہی اللہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. ہماری گورنمنٹ کا ہم پر احسان ہے کہ موقع موقع پہ ہمیں اللہ کی یاد دلاتی رہتی ہے. شکر کی بھی توفیق دیتی ہے، صبر کی بھی. گھر سے باہر نکلو، موبائل چھن گیا، صبر کا ثواب ملے گا آپ کو. نہیں چھنا، شکر کا ثواب ملے گا آپ کو. جان بچ گئی. آپ کو یاد ہے کراچی میں چند سال پہلے کی بات ہے، بنارس جب جاتے تھے نا لوگ، گلے مل کے روتے ہوئے جاتے تھے، امی بنارس کسی کام سے جا رہا ہوں، بہنوں کا خیال رکھنا میرے مرنے کے بعد، چھوٹے بھائی کا. اور ماں بھی رو رہی ہوتی تھی، باپ رو رہا ہوتا تھا کہ کہاں جا رہا ہے، بنارس. اور بنارس والا ناظم آباد آ رہا ہوتا تھا، یہی اس کا حال ہوتا تھا. ہم نے تو بہت کچھ دیکھا ہے کراچی میں. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اسی سلسلے میں یہاں آئے ہوئے ہوں، بچ کے آئے ہوں. تو ہمیں اللہ کو یاد رکھنا آسان ہے بھائی، آپ لوگوں کے لیے اللہ کو یاد رکھنا مشکل ہے، کہ آپ نے دنیا کی چمک دھمک بہت دیکھ لی ہے، کوئی خطرات نہیں ہے، آپ کا مستقبل بڑا روشن ہے. صرف موت کے بعد قبر کا تھوڑا خرچہ زیادہ ہوتا ہے، یہاں پہ مہنگی قبر ملتی ہے، ہمارے یہاں سستی ہے.